السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ روحانی انفارمیٹو چینل روحانی اسکول سے میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان المبارک کے روزے کن کاموں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں روزہ مذہب اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کی تربیت، صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے اس ویڈیو میں قرآن و حدیث اور فقہی اصولوں کی روشنی میں روزہ توڑنے والے کاموں کو عرض کروں گا۔ روزے کی حقیقت سمجھ لیجئے۔ روزہ عربی زبان کے لفظ صوم سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہے رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہوگا نماز فجر، یعنی فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے تحت رک جانا، یہ فرض روزہ ہے اور یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ تو جان لیجئے، فقہاء کرام کے مطابق روزہ ٹوٹنے کے بنیادی 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کچھ کھانا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کچھ پینا۔ نمبر 3، جان بوجھ کر جنسی تعلق قائم کرنا۔ ان تینوں کاموں کا تعلق انسانی خواہشات سے ہے، اسی لیے شریعت نے انہیں روزے کے منافی یعنی روزے کو توڑ دینے والی چیزوں کا حکم قرار دیا ہے۔ وہ کام جن سے روزہ یقیناً ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کھانا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پانی یا خوراک تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ میڈیسن ہو یا پانی ہو یا کوئی مشروب ہو، یاد رکھیے جب آپ جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ دیں گے تو پھر آپ پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے اگر جان بوجھ کر کسی نے جنسی تعلق قائم کر لیا، یعنی روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مکمل جنسی تعلق قائم کرنا سب سے بڑا روزہ توڑنے والا عمل ہے۔ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی، یعنی مسلسل 60 روزے اس کا آپ کے لیے کفارہ ہے، اور ایک روزے کی قضا بھی، یعنی ٹوٹل آپ کو 61 روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جان بوجھ کر اگر کسی نے منہ کے راستے سے پیٹ تک کوئی چیز پہنچائی، یعنی کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی میڈیسن کھائے، کیپسول نکلے، کوئی غذائی سپلیمنٹ لے لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سگریٹ، پان، نسوار یا شیشے کا استعمال، یہ سب چیزیں اگرچہ کھانے پینے میں شامل نہیں، لیکن چونکہ ان کا دھواں کا اثر حلق کے ذریعے اندر جاتا ہے، اس لیے فقہاء کرام کے نزدیک سگریٹ، پان، نسوار، شیشہ، آئس وغیرہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں حیض یا نفاس آ جائے تو روزہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، بعد میں صرف خاتون قضا روزہ رکھے گی۔ اس کے بعد ہے انجیکشن سے، یاد رکھیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے کوئی بھی چیز کھانے سے یا لینے سے، جیسا کہ ناک میں میڈیسن ڈالنے سے، کوئی ڈراپ وغیرہ یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وہ کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن احتیاط ضروری ہے، جیسا کہ بھول کر کھانا پینا۔ اگر کوئی شخص اس کو روزہ یاد نہ ہو اور وہ کچھ کھا پی لے
تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جو ہی یاد آ جائے فوراً کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آنکھوں میں سرما لگانے سے یا میڈیسن ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہانے سے، ٹھنڈا پانی بدن پر ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح عطر پرفیوم وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، فاحش گفتگو کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزے کی حفاظت کیسے کریں؟ نیت کو خالص رکھیں، آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کریں، فضول باتوں سے بچیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و دعا میں وقت گزاریں۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر کھایا پیا جائے، جنسی تعلق قائم کیا جائے، کوئی نشہ کیا جائے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا جائے، خود بخود قے آ جائے، نہایا جائے، مسواک کی جائے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔